دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لہرا کے کہیے یا رسول اللہ. یہ عادت ڈال لیجئے، یہ محشر میں کام آنے والی ہے. جب آقا آئیں گے نا تو غلام مچل کے یا رسول اللہ کہیں گے. اس لیے یا رسول اللہ کی عادت ڈال لیجئے. سبحان اللہ. رب کو بولیے سبحان اللہ اور جھوم کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا عالم یہ ہے کہ معراج، بولیے معراج ہے نا، معراج میں گئے اور آئے. زنجیر ہلی، رکنے نہیں پائی. بستر کی گرمی ختم ہونے نہیں پائی اور آقا گئے اور آئے. ہے نا؟ تو بھیا کیسے ہو گیا یہ؟ کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ خواجہ کے کٹورے میں انا ساگر کیسے گھسا. میں نے کہا تمہارے موبائل میں 10 مولانا کیسے گھسے؟ ارے بولو تو بھائی، 10 مولانا آ جاتے کہ نہیں؟ آپ کے موبائل میں 10 مولانا کبھی نہیں آ جاتے. میں نے کہا انا ساگر کے پوچھنے والے پہلے اپنے موبائل کا جائزہ لے لو کہ تمہارے موبائل میں کتنے گھسے ہوئے ہیں اور کتنے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. معراج میں کیا ہے؟ اس فلسفے کو جس وقت میں نے کلکتہ میں بیان کیا ہے تو یہ جتنے بھی ہمارے کیا نام ہے ان کا مولانا نہیں وہاں جو علماء ہے نا سب پورا خاندان ہے ان کا. سبحان اللہ. کئی جگہ انہوں نے وہ جلسے میں مجھ سے بیان کروایا کہ حضرت وہی بیان کروانا. ہاں زمان، پوری زمان، شمیم الزمان، امیم الزمان، سارے جتنے حضرات ہیں سب نے طلب پہ کہا. میں نے بات بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو معراج کا واقعہ یہ اتنی جلدی کیسے ہوا؟ وقت روک دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا. وقت نہیں روکا گیا تھا، وقت نہیں روکا گیا تھا، بلکہ آپ جس وقت سنیں گے نا آپ انشاءاللہ ذہن و ادراک کو پار کریں گے. ارے میرے مصطفیٰ جب تک مکان میں رہے، یہ دنیا مکان ہے، اور کیا بولو یہ دنیا کیا ہے؟ بولیے مکان ہے. یہ مکان ہے اور رب لا مکان. اور کیا بولو بھائی؟ رب لا مکان. یہ مکان جب تک مصطفیٰ مکان میں رہے، مکان میں جان رہی. جھوم کے بولو، جب تک مصطفیٰ مکان میں رہے تو جان مکان میں رہی، مکان جاندار رہا. اور جیسے ہی مصطفیٰ مکان سے لامکان گئے، مکان بے جان ہو گیا. آگے بولو اللہ اکبر، تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، نعرہ تکبیر. اللہ. جیسے ہی آقا لامکان پہنچے تو بولو بھائی، جیسے ہی آقا لامکان پہنچے یہ مکان بے جان ہو گیا. تو بولو کیا زمین بے جان ہو گئی؟ اسی لیے کہ جان ہے وہ جہان، جان ہے تو جہان ہے. جب تک مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں رہے یہ دنیا یہ مکان بے جان رہا، اور جیسے ہی واپس آئے پھر جان واپس آئے، پھر زمین چلنے لگی. پھر زمین میں حرکت آ گئی، پھر ہر چیز میں حرکت آ گئی، پھر ہر چیز چلنے لگی. تو آقا کا جانا اور پھر ایک بہت بڑی لطیف بات ہے. میں کیا بتاؤں آپ سے، اس قدر لطیف کہ آپ اسے اگر محسوس کریں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. مصطفیٰ کا جانا کمال نہیں ہے،
مصطفیٰ کا لامکان جانا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کا لامکان سے آنا کمال ہے۔ اب آپ پوچھو کیسے؟ علی احمد بابو، یہ سطحی باتیں نہیں ہیں جو کچھ بیان کر رہا ہوں، یہ ساری علمی چیزیں ہیں۔ مصطفیٰ کا جانا رب کی طرف کمال نہیں ہے، وہاں سے آنا کمال ہے۔ پوچھو کیسے؟ ارے پوچھو نا۔ تو ہر شے اپنی اصل کی طرف خود بخود جاتی ہے۔ بولیے، ہر شے اپنی اصل کی طرف خود بخود جاتی ہے، اصل کی طرف کھینچنا نہیں پڑتا ہے، اصل کے مخالف کھینچا جاتا ہے۔ مٹی کو آسمان کی طرف پھینکنا ہو تو اچھالنا پڑے گا، پاور یوز کرنا پڑے گا۔ جب آپ پاور سے پھینک دو گے اس کے بعد مٹی وہی رک جائے گی، پھر کیسے واپس آئے گی؟ کیونکہ مٹی میں کشش ہے، مٹی کو کھینچ لے گی واپس۔ ہوا کو کتنا ہی باندھ کے رکھو، جب ہوا نکلے گی تو بولیے ہوا میں مل جائے گی۔ آپ کتنا ہی روکو، آپ ٹارچ کے ذریعے سے جو ویلڈنگ وغیرہ کے کام آتے ہیں، آپ کتنا بھی اسے پاور لگا کے اور آگ کو روکو، لیکن اس کی لو جہاں سے طاقت ختم ہوگی اوپر کی طرف مڑ جائے گی اور سورج کی طرف اس کا آگ کا رخ ہو جائے گا۔ پانی کتنا بھی روکو لیکن پانی اپنے اصل میں جا کے مل جائے گا۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف خود بخود لوٹتی ہے، لے جانا نہیں پڑتا ہے۔ مصطفیٰ نور ہیں، تو کیا بولو، مصطفیٰ نور ہیں۔ ارے مصطفیٰ کا نور کی طرف جانا کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کا نور کی طرف سے مادے کی طرف واپس آنا کمال ہے، اس زمین پر آنا کمال ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری یہ کائنات میں، فرمایا یہ امت کی محبت ہے جو مجھے لے کر آئی ہے، یہ تو میں رب کے پاس تھا، یہ تو میری امت کی محبت ہے جو مجھے دنیا میں لے کر آئی ہے۔ تڑپ کر کہیے سبحان اللہ، اور مچل کے کہیے اور جھوم کے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، یہ تو عرس کی محفل ہے اور عرس کی محفل میں کچھ عرس کا بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک بات میں بتا دوں کہ ایک شعر پہلے سن لیجیے۔ خاصان خدا، خاصان خدا، خدا نہ باشد، خاصان خدا، خدا نہ باشد، لیکن یہ خدا جدا نہ باشد۔ خاصان خدا خدا نہیں ہوتے لیکن رحمت خدا سے جدا نہیں ہوتے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور مولانا روم نے تو یہاں تک کہا کہ گفتگو اللہ بود، گفتگو اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ بظاہر بندہ بول رہا ہے، حقیقت میں اپنے رب کی مرضی سے بندہ بول رہا ہے۔ بندہ اپنی مرضی سے نہیں بول رہا ہے، بندہ اپنے رب کی مرضی سے بول رہا ہے۔ یہ اس کا چلنا اپنا چلنا نہیں ہے، حدیث قدسی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو الفاظ، جو کلام اللہ کا ہو، الفاظ رسول اللہ کے ہو، اسے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندوں کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں، میں اپنے بندوں کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتے ہیں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتے ہیں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ آنکھ سے
देखते हैं। क्या अल्लाह किसी की आंख बनता है? बोलिए, क्या हाथ बनता है अल्लाह? शादाब साहब बताइए, क्या अल्लाह किसी का हाथ पैर आंख नाक कान बनता है? नहीं। फिर क्या मतलब है? मतलब ये है हाथ बंदे का है, ताकत अल्लाह की है। आंख बंदे की है, ताकत अल्लाह दे रहा है। जुबान बंदे की है, कलाम अल्लाह दे रहा है। बस यही फर्क है। लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मत मांगो। कौन रखा? गैरुल्लाह से मत मांगो। सही है ना? जी। हम भी कहते हैं बिल्कुल गैरुल्लाह से बिल्कुल मत मांगो, लेकिन भैया अहलुल्लाह से तो मांग सकते हो। तो आप क्यों बोलो? देखो गैरुल्लाह और अहलुल्लाह, बात को समझने की कोशिश करो। आप कार्ड देते हो किसी को तो क्या लिखते हो उसमें? मैं अहलो हया, है ना? क्या मतलब? घर वालों के साथ, यही मतलब है ना? तो सुनो, एक है गैरुल्लाह जो अल्लाह के मुखालिफ हैं, और एक होते अहलुल्लाह जो अल्लाह वाले होते हैं। तो ये अहलुल्लाह है, ये अल्लाह वाले हैं। इनका बोलना, इनका उठना बैठना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ये सारा का सारा करामत बन जाती है। और ये सारी करामतें जो हैं ये जनाब इंतहाई इंसान को अचंभे में डाल देती हैं। कहने लगे देखिए ये सुन्नी मौलाना लोग इतना छोड़ते हैं, इतना छोड़ते हैं, इतना छोड़ते हैं। मैंने कहा पकड़ते क्यों? अगर छोड़ते हैं तो तुमको पकड़ने की जरूरत क्या है? कहने लगे देखिए, बोल लगे शेर को कुत्ता खा गया। चले बताइए आखिर में कोई बात आएगी कि शेर को कुत्ता खा गया? कहने लगे आना सागर इतना बड़ा ताला इतने कटोरे में घुस गया। मैंने कहा भैया तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, कुरान अजीम में अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम का और मलका बिल्कीस का वाक़या बयान करता है। और तो बोलो, और कुरान अजीम फरमाता है कि आसिफ बिन बरखिया जो वली हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के और वजीर आदम हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई है मुल्क सबा से मलका बिल्कीस का पलक झपकने में, आंख की झपक में लाके मेरे इस महल के अंदर रख दे और मेरे दरबार में पहुंचा दे। कोई है जो पलक झपकने में? एक जिन्नात खड़ा हुआ और उसने जिन्नात ने कहा, ये कुरान है, तो बोलो भाई। वो जिन्नात ने खड़े होकर कहा हुजूर मजलिस खत्म होने से पहले, आपका दरबार खत्म होने से पहले मैं ले आऊंगा। ये क्या लुटिया थी? बोलो, अरे लुटिया थी। 80 गज का तख्त था। कितना? 80 मुरब्बा गज का तख्त था मलका बिल्कीस का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और वो भी यमन से लाना, मुल्क सबा यमन से लाना है। आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए और कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकते में लाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकी और देखो तो महल के अंदर तख्त बिल्कीस का मौजूद है। अब अकील लगाओ, कितनी अकील लगाओगे, जितनी तुम्हारे पास अकील है लगाओ। ये तो कुरान कह रहा था। तो बोलो भाई, अब ये लोग तबर्रुकात के बारे में जो सवाल करते हैं ना कि तबर्रुक, तो मैं एक बात बताऊं, तावीज़ कहाँ से आया मालूम है? कभी हम लोग असल में मालूमात की बड़ी कमी है, जिसकी वजह से हम लोग भाई साहब बोला जाते हैं, भाई नजीर साहब बोला जाते हैं तावीज़ मौलाना लोगों के। अरे नादानो, ये तावीज़ जो है याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहनाया था। गलत क्यों बोलो? किसने पहनाया था? और ये था किसका तावीज़? मालूम नहीं? हाँ, यही बात है। हम लोग घोड़े बहुत दौड़ाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के कलाम को पढ़ें तो समझ में आ जाए। जब सारा लिबास
ابراہیم علیہ